بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے رکوع سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسرے رکوع کے اندر بندگی کے لیے ایک اہم اصول کو بیان کیا، اور وہ ہے توحید کو اختیار کرنا، عقیدہ ٹھیک کرنا، اور اس میں سورہ فاتحہ سے ربط بھی ہے۔ اس صورت میں 4 دفعہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابتدائی 20 آیات میں قرآنی ہدایت ماننے اور نہ ماننے کے لحاظ سے انسانوں کی 3 اقسام بیان کی گئی تھیں، اور ان سب اقسام سے خطاب کر کے انہیں توحید کی دعوت اس انداز میں دی جا رہی ہے جس میں توحید کے واضح دلائل بھی موجود ہیں۔ ان میں پہلا دعویٰ کیا ہے؟ ان میں پہلا دعویٰ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک رب کی عبادت کرو، اللہ کو ایک جانو، اور پھر دلائل بھی دیے، اس لیے کہ وہی سب کا خالق ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان اس نے بنایا ہے، کوئی اور بنا سکتا ہے تو بنا کر دکھائے، اس لیے کہ بارشیں وہی اتارتا ہے اور بارشوں سے پھل اور پھول وہی اگاتا ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے استحقاق کے لیے موحد ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ توحید کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے ان آیات میں صداقت قرآن اور رسالت کا ذکر کیا کہ یہ قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر کوئی اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتا بلکہ انسانی کلام مانتا ہے تو پھر پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب تو بنا کر پیش کرو۔ عربی نظم و نثر پر مکمل قدرت کے باوجود، دنیا جہاں کا تعاون لینے کے باوجود یہ لوگ الٹے لٹک جائیں گے، لیکن قرآن جیسی مکمل کتاب تو دور کی بات ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، لہذا جو لوگ مومن ہیں اور اچھے اچھے اعمال کرنے والے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام ہے أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تمہیں جنت ملے گی، جنت میں نہریں ہوں گی، بے بہا رزق ہوگا، اور جب وہ رزق آئیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، اور وہ جنت کی نعمتیں اور پھل ایسے ہوں گے کہ ان کی شکلیں تو جنتیوں کی دیکھی بالی ہوں گی، لیکن اس کے ذائقے اور جسامتیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں انہیں ایسی پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک ہوں گی۔ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ کافروں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ قرآن اگر خدا کا کلام ہے تو اس میں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ جیسے حقیر جانداروں کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ قرآن جو مثالیں دیتا ہے وہ دراصل حقیقی بات کو سمجھانے کے لیے دیتا ہے۔ حقیر اور ادنا چیز کی مثال میں ادنا مخلوق مکھی اور مچھر
کی مثال ہی دی جائے گی، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ مثالوں کے ذریعے بات کہنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ بات انہی کو سمجھ آتی ہے جو مومن ہو۔ جنہوں نے کفر کی قسم کھا کر رکھی ہو، ان کے لیے مزید گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، قرآن کریم پر ایمان لاؤ، قرآن کریم کی مثالوں پر بھی ایمان لاؤ، ورنہ فاسق بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فرمایا فاسق وہ ہوتے ہیں جن میں 3 نشانیاں پائی جائیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ عہد شکنی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ فاسق عہد شکن ہوتا ہے، اللہ سے کیا گیا وعدہ بھی پورا نہیں کرتا، اسی وعدہ کی یاد دہانی کے لیے آنے والے پیغمبروں اور اترنے والی کتب پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ دوسری نشانی فاسق کی کیا ہے؟ قطع تعلقی ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ وہ قطع رحمی کرتا ہے، ان تمام تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے جنہیں جوڑنے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہو، خاندان کے افراد سے تعلق ہوں، یا عام انسانوں سے۔ فاسق شخص ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا۔ فاسق کی تیسری نشانی کیا ہے؟ فسادی طبیعت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ وہ زمین میں فساد کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ کے حقوق اور حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس کا لازمی نتیجہ فساد فی الارض نکلتا ہے۔ ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ رب کریم کے اتنے احسانات کے باوجود شرک کی ہمت کیسے کر لیتے ہو؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اختیار کرنے پر زور دیا اور ان لوگوں کو ڈانٹا جو شرک کرتے ہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو شخص جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، پیدائش ہی سے اس ملک کا شہری اور اس کے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس کائنات میں پیدا ہو رہا ہے، خود بخود اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی خالق حقیقی کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم اللہ ہی کے پیدا کردہ ہو، کائنات کی جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ اور توحید کی گواہ ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کفر کا رویہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ تم پیدا تو رب تعالیٰ کرے، کہ تمہیں پیدا تو رب تعالیٰ کرے اور تم فرما برداری کسی اور کی کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی ان روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 4 آئندہ درس میں آپ کے سامنے ان کی تفسیر بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔